عزیزو، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا 9 ہیں جنہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کے لاشیں دیکھے ہیں. ان 9 ماؤں میں ایک ماں جناب رباب ہے. جب کبھی کربلا میں حسین کی قربانی کو یاد کریں تو جناب رباب کو ضرور یاد کیا کریں. میرے ایک ہندوستان کے ملنے والے میرے دوست مولانا فرما رہے تھے کہ بنارس میں ان کے گھر سے، ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کر کربلا جاتا ہے. روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلا تو وہ اس رستے پر آگے چلے کہ جس رستے سے جلوس کو گزرنا تھا. تو کیا دیکھا کہ ایک بڑے چوراہے کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے جب قریب گئے تو ایک اور بات محسوس ہوئی کہ ہر گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولانا فرمانے لگے جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت نے آواز دے کر کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگی بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ تو مولانا نے کہا میں نے پوچھا کہ تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے، سنیں گے؟ تو ان میں سے ایک عورت نے کہا تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیے دفنا نہ دیے جائیں. 1400 سال گزرنے کے بعد صاحبان احساس کے ہاں یہ جذبہ پایا جاتا ہے. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا اشرع علم ہے، بعض گھروں میں مچھلی نہیں تلی جاتی، کوئی شرعی مسئلہ ہے مچھلی نہ کھانا؟ میں نے کہا بعض ہندوستانی خاندانوں میں کڑھائی نہیں چڑھتی، ہمارے ہاں کڑھائی نہیں چڑھتی 10 دنوں میں محرم میں مچھلی نہیں تلی جاتی. شرعی طور پر تو کوئی حکم نہیں ہے، مگر مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے کسی بزرگ نے جس نے یہ رسم ڈالی، جس نے یہ کام شروع کیا، اس نے امام حسین کا یہ جملہ سن لیا تھا اما ترونا کیف یتلذا، تم میرے بچے کو دیکھ نہیں رہے مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے. جب مچھلی مرنے لگتی ہے تو کبھی منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے. میرا یہ بچہ کچھ دیر میں مر جائے گا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا فرمائے. بڑا جگر ہے جناب رباب کا. 2 کمائیاں تھیں جناب رباب کے پاس، ایک سکینہ ایک علی اصغر. ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام حسین کی گود میں دے دیا، اور انیس لکھتے ہیں کہ جب حسین ابن علی نے اپنے بچے کو گود میں لیا تو بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. اے میرے لال تم بھی تو مجاہد ہو. لے کے چلے میدان کربلا میں، دشمن کو خطاب کر کے فرمایا اگر تم مجھ پر رحم نہیں کر رہے، مجھے پانی نہیں دے رہے، تو اس بچے کو پانی پلا دو. اس نے کیا قصور کیا ہے؟ جب دیکھا کہ جواب نہیں آیا تو امام نے زمین پر لٹا دیا، 2 قدم پیچھے آ گئے، فرمایا تم میں سے کوئی آئے اور اسے پانی پلا دے. جب یہ بات بھی امام حسین کی نہیں سنی، امام نے اپنے بچے کو گود میں لیا اور میرے مولا نے فریادیں کرنا شروع کی. یہ وہی فریاد ہے کہ جب پلٹے ہیں تو جناب سکینہ سے کہا جب کوئی چاہنے والا ملے، جب وطن جاؤ جب کوئی چاہنے والا ملے تو انہیں کچھ باتوں میں سے ایک بات مولا نے جو فرمائی، یہ ضرور کہنا کہ اپنے مولا کو یاد کیا کرو جب پیاس لگے. جب تمہیں پیاس لگے تو اپنے مولا حسین کو یاد کیا کرو، اور یاد کیا کرو کہ تمہارا مولا کیسے پانی مانگ رہا تھا. اللہ اکبر. عزادارو جب میرے مولا نے بچے کو آگے بڑھایا، یزیدی لشکر میں کوہرام بپا ہو گیا. آواز آئی پسر ساتھ کی، اے ہرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے. سنیں گے عزادارو، ہرملا نے 3 پھلوں والا تیر جوڑا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھے 2 منزلیں نہیں ہیں، آج 6 محرم ہے، رونے کا دن ہے. 3 پھلوں والا تیر جوڑا. میں اس ظالم سے کہوں گا ایک معمولی تیر بھی اس بچے کو مار ڈالے گا. 3 پھلوں والا تیر چلا جس نے علی اصغر کا گلا کاٹا، حسین کا بازو کاٹا. میرے مولا کے بازو میں جا کر وہ لگا.
میرے مولا نے علی اصغر کا خون اپنے چلو میں لیا، زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی کبھی کوئی فصل نہیں اگے گی۔ آسمان کی طرف دیکھا میرے مولا نے، آواز آئی کوئی پانی نہیں برسے گا۔ مقتل کی روایتیں مختلف ہیں، ایک یہ کہتی ہے کہ حسین نے آسمان کی طرف خون پھینک دیا، اور دوسری روایت یہ کہتی ہے حسین نے اپنے چہرے پر خون مل لیا۔ جب سکینہ بی بی کے رونے پہ کٹا ہوا سر زندان میں آیا تھا نا، تو میری بی بی نے بابا سے یہی تو پوچھا تھا، بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ ایک منزل اور لیں عزادارو، میرے مولا نے بچے کے لاشے کو اپنی ہاتھوں پر لیا۔ کربلا کی زمین پر گرمی شدید تھی، دھوپ میں تپش بہت تھی، مولا نے ابا کا دامن بچے کے لاشے پہ ڈالا ہوا تھا۔ بڑھ رہے ہیں خیمے کی طرف، عزادارو لاشے حسین نے بہت اٹھائے، مگر یہ چھوٹا لاشا تھا جو حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ کبھی حسین آگے گئے، کبھی دائیں گئے، کبھی بائیں۔ ہاتف غیبی کی آواز آئی، یا حسین دا، چھوڑ دو اس بچے کو، جنت میں دودھ پلانے والی حور معین ہو گئی۔ میرے مولا خیمے کے در کے قریب آئے، خیمے کے آگے جاتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ماں کی گود میں دے دوں، پیچھے آ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ ماں دیکھ کر مر جائے گی۔ اسی کیفیت میں تھے کہ خیمے سے پردہ ہٹا، کیا دیکھا؟ سکینہ خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہیں۔ تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینی ہیں۔ میری بی بی نے دیکھا بابا کی گود میں بھیا علی اصغر ہے، ہاتھ پیروں میں حرکت نہیں ہے۔ میرے بھائی نے پانی پی لیا، سو گیا میرا بھیا۔ آواز دے کر کہا بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی لے جائیے۔ حسین کیا جواب دے؟ بچی کی آواز پر خیمے کا پردہ ہٹا، بچے کی ماں کھڑی نظر آئی۔ امام نے رباب کو دیکھ کر کہا رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی ہی زوجہ سے حسین سوال کر رہے ہیں۔ میری بی بی نے فرمایا آپ میرے امام ہیں، آپ میرے مولا ہیں۔ جب حسین نے سن لیا کہ رباب کا عقیدہ وہی ہے، ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پر لب رکھ دیے، آواز دے کر کہا اے میرے لال، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتا، یہ مارنے والے عرب نہیں تھے تو کون تھے؟ یا بنیا